آج کا عنوان یہ ہے کہ نماز شب اور یہ مناجات شبانہ یہ 11 رکعتیں خداوند متعال سے بندے کی محبت کی نشانی ہے۔ خدا اور بندے میں جب محبت ہوتی ہے تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ رات کے خلوت کدے میں اپنے محبوب سے راز و نیاز کرتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کے تناظر میں عرض کیا کہ یہ حدیث مبارکہ حضرت آقا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے سلسلے میں کہ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یا ابن عمران، اے فرزند عمران، کذب من زعم انہو یحبنی، وہ شخص جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کذب من زعم، جس نے یہ گمان کیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کس صورت میں؟ فَإِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ نَامَ عَنِّي، وہ شخص جو کہ جب رات ہو جاتی ہے تو مجھ سے غافل ہو جاتا ہے اور سو جاتا ہے، وہ اگر محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ فرمایا کہ الیس کل محب یحب خلوت حبیبہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہر محبوب، ہر محب یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب اور اپنے حبیب کے ساتھ خلوت کر دے؟ ہر محب کی یہ خواہش بلکہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ اپنے حبیب کے ساتھ خلوت کرے، راز و نیاز کرے، گفتگو کرے، وقت گزارے اس کے ساتھ۔ ہاں انا ذا یا ابن عمران مطلع علی احبائی، تو اے فرزند عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے چاہنے والے کون ہیں، میرے محب کون ہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اذا جنہم اللیل حولت ابصارہم عن قلوبہم، وہ لوگ ہیں کہ جب رات ہو جاتی ہے تو ان کی آنکھیں دلوں کی تاثیر سے دگرگون ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی خلوت کا وقت قریب آ جاتا ہے دلوں میں جو خوف و خشیت و محبت الہی ہے اس کی وجہ سے آنکھیں متاثر ہو جاتی ہیں، آنکھیں انکار کرتی ہیں سونے سے، تاثیر محبت الہی سے آنکھیں سونے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ دلوں میں جو محبت ہے اور خوف و خشیت الہی ہے تو پھر وَمَثَّلَتْ عُقُوبَتِي بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ، پھر ان کی نگاہوں کے سامنے میری عقوبتیں آ جاتی ہیں کہ نافرمانی کی صورت میں، گناہوں کی صورت میں کیا کیا عقوبتیں ہیں وہ ان کی نگاہوں میں آ جاتی ہیں۔ پھر یہ لوگ یخاطبونی عن المشاہدہ، یہ لوگ گویا مجھ سے خطاب کرتے ہیں اس طرح جیسے مجھے دیکھ رہے ہوں، غائبانہ نہیں، مشاہدانہ یہ لوگ خطاب کرتے ہیں، یعنی خدا سے اس طرح گفتگو کرتے ہیں گویا خداوند خدا کو دیکھ رہے ہوں۔ وَيُكَلِّمُونِ عَنِ الْحُضُورِ، اور یہ لوگ مجھے حاضر و ناظر جان کر مجھ سے کلام کرتے ہیں۔ یہ اولیاء الہی، محبت الہی والے۔ تو فرمائے یا ابن عمران، اے فرزند عمران، حبلی من قلبک الخشوع، اپنے دل کی طرف سے خشوع و خشیت مجھے دے دو، خشیت الہی، خوف الہی۔ ومن بدنک الخضوع، اور اپنے جسم سے فروتنی مجھے دے دو، یعنی دل خاشع ہونا چاہیے اور بدن فروتن، خاکساری ہونی چاہیے، خداوند متعال کے سامنے کبھی تکبر نہ کرے ورنہ انسان بن جاتا ہے شیطان۔ خداوند متعال نے شیطان کو آسمانوں میں لے گیا اور فرشتوں کا بھی استاد بنا دیا، کئی ہزار فرشتے
بقول آقا مینون 6000 سال اس نے عبادت کی، ہزاروں فرشتے شیطان کی تسبیح اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے تھے اور شیطان انہیں عبادت پروردگار کے طریقے سکھاتے تھے، لیکن ایک دن خیال کیا کہ خدا نے مجھ سے بہتر کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ خیال آنا تھا کہ خداوند متعال نے اسے اس مقام سے گرا دیا۔ تو یہ کہ انسان کبھی تکبر نہ کرے، فرمایا کہ اپنے دل کی خشیت، خوف الہی اور بدن کی طرف سے فروتنی اور تواضع، ومن عینک الدموع، اور آنکھوں کے آنسو، خوف الہی میں ہو یا محبت الہی میں ہو، کہ آنکھیں رو لے فی ظلم اللیل، رات کی تاریکی میں۔ تو بہت ہی اہم موقع ہے مومنین کے لیے کہ رات کی تاریکی میں تھوڑی دیر کے لیے قیام کرنا، خدا متعال کو یاد کرنا، اور وہاں کس قدر اپنے دل میں خشیت الہی ہے اور کس قدر دل میں محبت الہی ہے اور کس قدر خدا کے سامنے بدن خاضع اور فروتن ہے، کس قدر متواضع ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ جو بھی دوسروں کے سامنے تکبر کرتا ہے وہ خدا کے سامنے میں بھی تکبر کرتا ہے۔ خدا کے سامنے جو شخص فروتن، چونکہ ہمیشہ خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے تو ہمیشہ وہ فروتن ہی رہے گا، ہمیشہ خاکساری کا اظہار کرے گا، تواضع کا، انکساری کا، شکست نفسی کا اظہار کرے گا۔ یہ خدا متعال کو مطلوب ہے۔ عبادت شبانہ سے انسان یہ چیزیں سیکھ لیتا ہے، اور پھر خوف و خشیت الہی اور محبت الہی میں 2-3 آنسو اگر آ جائے فبہا، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ خداوند متعال اس کی قیمت لگاتا ہے، ہماری طرف سے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن نگاہ پروردگار میں اس کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات بعض اشکوں کے بارے میں معصومین نے فرمایا کہ ایک قطرہ آنسو تمام جہنم کو سارد کرنے کے لیے کافی ہے۔ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں محبت و معرفت و سیر و سلوک اور خشیت الہی کی وجہ سے۔ تو پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ سے وَدْعُنِي فَإِنَّكَ تَجِدُ قَرِيبًا مُجِيبًا، تو پھر اے فرزند عمران مجھ سے دعا کیا کرو، میں قریب بھی ہوں اور مجیب بھی، میں جواب بھی دوں گا۔ رات کی تاریکی میں جو عبادت ہے مہم ہے۔ تو ایک چھوٹی سی چیز عرض کروں آپ کی خدمت میں، خداوند متعال نے سید عبد الکریم پیندوز، سب جانتے ہوں گے، ان کے قصے بھی پڑھے ہوں گے، مختلف کتابوں میں ہے، خداوند متعال نے لطف کیا اور حضرت آقا امام زمان علیہ السلام سے ہر ہفتہ ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ یہ محبت کی شاہد مثال کے لیے عرض کر، ہر ہفتہ ان کی ملاقات، ان کے قصے بہت ہیں، ہر ہفتے ان کی ملاقات ہوتی آقا امام زمان علیہ السلام سے۔ تو ایک دفعہ آقا امام زمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اگر ہفتے میں ایک بار مجھے نہ دیکھو تو کیا ہوگا، تمہاری کیا حالت ہوگی؟ انہوں نے اس قصے میں جو لکھا میں وہ عرض کر، انہوں نے قسم دی کہ آپ کی مادر گرامی سیدہ کائنات کی قسم ہے کہ میں مر جاؤں گا، انہیں ہفتے میں ایک بار اگر آپ کی زیارت نہ ہو تو میں مر جاؤں گا، یعنی میری جان نکل جائے گی، اس حد تک مجھے آپ سے شدید محبت ہے۔ تو آقا امام زمان نے فرمایا اگر اسی بات کا مجھے علم نہ ہوتا، اگر تم میں یہ بات نہ ہوتی تو میں ہر ہفتہ تمہارے پاس نہ آتا، اسی محبت کی وجہ سے۔ تو جس محبت کی وجہ سے آقا امام زمان علیہ السلام ایک پیندوز، ان موچی سمجھے، ایک رفوگر مثلا، اس کے پاس آ جاتے ہیں، تو خداوند متعال آقا امام زمان سے زیادہ ہمارے قریب آ سکتے ہیں، بہت ہی قریب۔ تو یہ جو محبت ہے یہ انسان کو بہت قیمتی بنا دیتی ہے، با ارزش بنا دیتی ہے، محبوب خدا و اہل بیت بنا دیتی ہے۔ تو محبت ہی وہ اکسیر ہے جو محب کو محبوب تک پہنچاتی ہے۔ اگر انسان شب زندہ دار بنے، محبت خدا کو دل میں جاگزین کر لے، تو اسے طولانی وقت کا احساس نہیں ہوتا کتنے گھنٹے اس نے مناجات کی، نہیں معلوم۔ ایک شخص نے کہا کہ آقا حضرت آیت اللہ بہجت ان کے انتظار میں تھا کہ یہ زیارت سے فارغ ہو جائیں تو میں ان سے 2 سوال کروں، اسی انتظار میں وہ دیکھتے رہے حضرت معصومہ کے حرم میں کہ 40 منٹ مسلسل جالی کے ساتھ لگے ہوئے وہ راز و نیاز میں ہیں۔
انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اگر انسان کے دل میں محبت الہی پیدا ہو جائے پھر یہ مہم نہیں ہے. مہم یہ ہے کہ اس محبت اور اس شبانہ عبادت کے وسیلے سے انسان تعجب انگیز عنایتیں دریافت کر لیتا ہے